أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. مختصر ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، پاکیزگی، عبادات، تسبیحات، تکبیرات، تمہیدات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہے، جو رب رحمان، ساری کائنات کے خالق و مالک، رازق، داتا و مشکل کشا ہیں. وہی عزت عطا کرنے والے، وہی ذلتوں سے بچانے والے، وہی سورج کو مشرق سے طلوع فرمانے والے اور مغرب میں غروب فرما دینے والے ہیں. وہ جسے چاہیں بیٹے عطا کریں، جسے چاہیں بیٹیاں عطا کریں، اور جسے چاہیں دونوں پھل مہیا کر دیں. وہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی الوہیت، ربوبیت اور حقوق میں یکتا ہیں. ان کا کوئی شریک و ہمسر نہیں ہے. بے شمار درود و سلام، ان گنت درود و سلام، بے حد و حساب درود و سلام، ریت کے ذرات سے بڑھ کر درود و سلام، پانی کے قطرات سے بڑھ کر درود و سلام، ہواؤں کے چونکوں سے بڑھ کر درود و سلام، امام الاولین والآخرین، امام المرسلین، امام المتقین، امام المجاہدین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، مسلمانوں کے قائد اعظم، لیڈر اعظم، رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر مختصر حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کریمہ میں اس عظیم الشان مقام پر کیا فرما رہے ہیں؟ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. اے لوگو، اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، اللہ سے معافیاں مانگو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. اللہ سے توبہ کرو. ایک استغفار ہے، ایک توبہ ہے. اپنی زبان سے کہنا استغفر اللہ، زبان سے کہنا اللہ مجھے معاف فرما دے، زبان سے کہنا اللہ میری توبہ، زبان سے کہنا اللہ میں گناہ گار ہوں مجھے بخش دے، زبان سے کہنا اللہ میں گناہ لے کے آیا ہوں، میں اپنی غلطیاں لے کے آیا ہوں، میں اپنی کمزوریاں لے کے آیا ہوں، میں اپنی کوتاہیاں لے کے آیا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے. اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا کرنا،
اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اور توبہ کا معنی کیا ہے؟ ثم توبوا الی، پھر جو گناہ ہیں ان کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دینا، نیک اعمال کے اندر جو سستیاں ہیں ان سستیوں کو ختم کر دینا اور نیک اعمال کرنا شروع ہو جانا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ بندہ استغفار بھی کرے، بندہ توبہ بھی کرے، فائدہ کیا ہوگا؟ آؤ اللہ سبحانہ و تعالی کیا فرماتے ہیں؟ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کر لو، چھوڑ دو گناہوں کو، بند کر دو بے حیائی کو، بند کر دو فحاشی کے اڈوں کو، بند کر دو گناہ کے اڈوں کو، چھوڑ دو گناہوں کو۔ اور جو نمازوں کے اندر سستیاں ہیں، جو اذکار مسنونہ کے اندر سستیاں ہیں، جو قرآن کریم کی تلاوت میں سستیاں ہیں، ان سستیوں کو ختم کر دو۔ آؤ اللہ سے جڑ جاؤ، توبہ کر لو، آؤ اللہ سے جڑ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، اپنے رب سے معافیہ مانگ لو۔ جب تم یہ کام کرو گے اللہ تمہیں کیا دیں گے؟ اللہ کتنا فضل کریں گے؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، جب تک تم زندہ رہو گے اللہ تمہیں اس توبہ اور استغفار کی برکتوں سے نوازتے رہیں گے، اللہ تمہیں فائدہ دیں گے، تمہیں دنیا کا مال ملے گا، تمہیں دنیا کی عزت ملے گی۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، جتنی زیادہ توبہ کرو گے، جتنی زیادہ استغفار کرو گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہو استغفر اللہ، عربی میں نہیں آتا، اپنی زبان میں کہو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں گناہ گار ہوں، اللہ میں خطا کار ہوں، اللہ میں سیاکار ہوں، اللہ مجھ پر رحم فرما دے، اللہ میرے والدین کو معاف کر دے، اللہ میرے بہن بھائیوں کو معاف کر دے، اللہ میرے رشتہ داروں کو معاف کر دے، اللہ میرے دوستوں کو معاف کر دے۔ جب ہم اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں گے، جتنا زیادہ استغفار ہم بڑھا دیں گے، جتنی زیادہ توبہ کریں گے، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اللہ اتنا زیادہ فضل کرتے جائیں گے، اللہ اتنا زیادہ کرم کرتے جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور یاد رکھنا اگر تم نے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی، اگر تم نے توبہ نہ کی، اگر تم نے استغفار نہ کیا، اگر تم نے گناہوں کو نہ چھوڑا، اگر تم نے نیک اعمال نہ کیے، اگر تم نے اپنے آپ کو نہ تبدیل کیا، اگر یہ فحاشی کے اڈے بند نہ ہوئے، اگر یہ بے حیائی کے اڈے بند نہ ہوئے، اگر یہ زنا کے اڈے بند نہ ہوئے، اگر یہ گناہوں کو تم نے نہ چھوڑا، انی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، شاید دنیا کے اندر تمہیں بڑی شہرت مل جائے، شاید دنیا کے اندر تمہیں بڑا نام مل جائے، شاید دنیا کے اندر تمہیں بڑی عزت مل جائے، شاید دنیا کے اندر تمہیں بڑا مال بڑا پیسہ مل جائے، لیکن یاد رکھنا وہ بہت بڑا دن جو ہے، وہ بڑا دن یوم القیامہ، وہ قیامت کا دن جو ہے، اس دن پھر تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اگر اس دن اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ استغفار کے دنیا کے اندر بھی فائدے ہیں، استغفار کے قبر کے اندر بھی فائدے ہیں، استغفار کے آخرت کے اندر بھی فائدے ہیں۔ جو بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنے اندر عاجزی پیدا کر لیتا ہے، اپنے اندر انکساری پیدا کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، اللہ دنیا کے اندر بھی عزت دیتے ہیں، اللہ آخرت میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں، اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ میری بات نہیں، آؤ اللہ رب العزت خود قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ کتنا پیارا قرآن ہے، کتنا میٹھا قرآن ہے، کتنا شیریں قرآن ہے۔ اللہ کی قسم،
قرآن پڑھیں دل کو سکون ہوتا ہے، ذہن کو سکون ملتا ہے۔ قرآن پڑھیں تسلیاں ملتی ہیں، قرآن کی تلاوت کریں جسم کو طاقت اور قوت ملتی ہے، جسم کو پاور ملتی ہے، جینے کے ڈھنگ آتے ہیں، زندگی بسر کرنے کا طریقہ ملتا ہے، کامیابی کے راستے ملتے ہیں۔ اور لوگوں قرآن پڑھا کرو۔ اللہ کی قسم ساری دنیا کی کتابیں ایک طرف، ساری دنیا کے استاد ایک طرف، رب کا قرآن کائنات کی سب سے بڑی کتاب بھی ہے اور سب سے بڑا استاذ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اے اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ جو بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اللہ کتنا فضل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام ملتا ہے، سب سے پہلی نعمت ملتی ہے، انہ کان غفارا، اللہ اس بندے کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور صرف اللہ گناہوں کو معاف نہیں کرتے، ہم میرے ویرو اور میرے دوستوں اور میرے پیار کرنے والوں اور میرے ساتھیوں اور مجھ سے محبت کرنے والوں اور مسجد کے اندر آ کے بیٹھ کے درس سماعت فرمانے والوں، اور جہاں تک یہ پیغام جائے، سیڑھی جائے، سماعت فرمانے والوں، جو بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، جو بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، جو رونے والا چہرہ بنا لیتا ہے، جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ اکبر، صرف اللہ گناہوں کو معاف نہیں کرتے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العزت آسمانوں سے رحمتوں والی، برکتوں والی، فضل والی بارش برساتے ہیں۔ اور جب اللہ آسمانوں سے رحمتوں والی، برکتوں والی، فضل والی، کرم والی، غفوری والی، رحیمی والی بارش برساتے ہیں تو وہ صرف بارش نہیں ہوتی، اس بارش کے ذریعے اللہ بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں، اللہ وباؤں کو دور کر دیتے ہیں، اللہ پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، اللہ غموں کو دور کر دیتے ہیں، اللہ قوت دیتے ہیں۔ اور اس بارش کے ساتھ ساتھ استغفار کی برکت ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں میرے پاس اولاد نہیں، بتائیے کیا کروں؟ اللہ کے سامنے جھکا کرو، استغفار کیا کرو۔ مال چاہیے، استغفار کیا کرو۔ دولت چاہیے، استغفار کیا کرو۔ کاروبار چاہیے، استغفار کیا کرو۔ گھر چاہیے، استغفار کیا کرو۔ یہ میری بات نہیں، آسمانوں کا رب قرآن میں پکارتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تم اللہ سے توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، اللہ تمہیں بیٹے بھی دے گا اور ان بیٹوں کے لیے اللہ تمہیں مال بھی دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مال دے گا، اللہ تمہیں بیٹے دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ دنیا کے اندر کاروبار دے گا، اللہ باغیچے دے گا، اللہ جانور دے گا، جنات، اللہ تمہیں کاروبار دے گا، اللہ تمہیں باغ دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہیں نہریں بھی دے گا، پانی بھی دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تمہیں ایسے کاروبار دے گا کہ جس کے اندر تم محنت کم کرو گے، اللہ نفع تمہیں زیادہ عطا فرمائیں گے۔ ایسے باغ کہ جن کے اندر سے نہریں چلتی ہو، اب نہر چل رہی ہے، سائڈوں پہ آپ کے درخت ہیں، پودے ہیں، باغ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صرف پانی کو کھولتے ہیں، محنت تھوڑی کرتے ہیں، آپ کو کنواں نہیں چلانا پڑتا، آپ کو ٹیوب ویل نہیں چلانا پڑتا، آپ کو پیسے نہیں لگانے پڑتے، آپ کو زیادہ محنت اور مزدوری نہیں کرنی پڑتی، بس آپ پانی کا روح کھولتے ہیں، آپ کے پودوں کو، آپ کے باغیچے کو پانی لگتا ہے،
اللہ اس پانی کے ذریعے تمہیں پھر پھل دیتا ہے، درختوں کو اللہ پروان چڑھاتے ہیں۔ یہ ہے تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، تمہیں محنت کم کرنی پڑے گی، اللہ تمہاری تھوڑی محنت کے اندر زیادہ برکت پیدا کر دے گی۔ اللہ تمہاری تھوڑی محنت کے اندر زیادہ برکت پیدا کر دیں گے، تمہارے تھوڑے کام کے اندر اللہ زیادہ برکت پیدا کر دیں گے۔ شرط یہ ہے اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ یہ استغفار کی برکتیں ہیں۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک بھی سن لیجئے۔ یہ فرمان مبارک سنانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتلا دوں، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہوا کرتی تھی۔ آپ فجر کے بعد بھی 100 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے، آپ عصر کے بعد مغرب سے پہلے 100 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے۔ آؤ ہم بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنائیں، بلکہ ہمیں تو نبی علیہ السلام سے بڑھ چڑھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنانا ہے، اور اس پر عمل کرتے ہوئے چلتے پھرتے جس طرح ہم سبحان اللہ پڑھیں، جس طرح ہم الحمدللہ پڑھیں، اسی طرح ہمیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، یا اللہ مجھ پر کرم فرما، یا اللہ میرے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اس کی وجہ سے اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں اور اللہ کون سی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ آئیے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ 3 کام اللہ کرتے ہیں۔ فرمایا جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، استغفار سے محبت کرتا ہے، استغفار سے پیار کرتا ہے، جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، جو اللہ کے سامنے مان جاتا ہے، اللہ میں گناہ گار ہوں، اللہ میں عاجز ہوں، اللہ میں خطا کار ہوں، اللہ میں سیاکار ہوں، اللہ میری جوانی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اللہ میری خلوتیں میری جلوتیں، اللہ میری محفلیں گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، اللہ چغلی غیبت میں نے کی ہے، اللہ آنکھوں کے گناہ میں نے کیے ہیں، اللہ کانوں کے گناہ میں نے کیے ہیں، اللہ دل میرا ناپاک ہو چکا ہے، اللہ ذہن میرا ناپاک ہو چکا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھ پر اپنا کرم کر دے، اللہ میرے ماں باپ پر اپنا کرم کر دے، اللہ میرے اہل و عیال پہ اپنا کرم کر دے، اللہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہم خطا کار ہیں، اللہ ہم سیاکار ہیں۔ جو بندہ اللہ سے اس طرح چمٹ کے لپٹ کے رو رو کے سجدے میں پڑھ کے رکوع میں پڑھ کے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اپنی جولی پھیلا پھیلا کے، اپنے ہاتھ اٹھا کے، اپنے ہاتھ باندھ کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، اللہ ہر تنگی سے بھی نکال دیتے ہیں، اللہ فراوانی عطا کرتے ہیں، اللہ ہر غم سے نجات دے دیتے ہیں، اللہ پریشانیوں سے نجات دے دیتے ہیں، اللہ بڑا کرم کرتے ہیں، اللہ بڑا فضل کرتے ہیں اس بندے کے اوپر جو بندہ استغفار کرتا ہے، جو بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ اسے عزت دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ استغفار کی تیسری برکت یہ ہے، استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا گمان بھی نہیں، اس کی سوچ بھی نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اللہ کس طرح اس کے کاروبار کے اندر، اس کے رزق کے اندر، اس کی اولاد کے اندر، اس کی صحت کے اندر، اس کی جوانی کے اندر، اس کے علم کے اندر، یہ سارے اللہ کے رزق ہیں۔ جوانی بھی اللہ کا رزق ہے، صحت بھی اللہ کا رزق ہے،
ہاں یہ آنکھیں بھی اللہ کا رزق ہے، یہ کان بھی اللہ کے رزق ہیں، یہ دماغ بھی اللہ کا رزق ہے، یہ ہاتھ بھی اللہ کا رزق ہے، یہ پاؤں بھی اللہ کا رزق ہے، یہ روٹی بھی اللہ کا رزق ہے۔ اللہ اس کے رزق کے اندر وہاں سے برکتیں پیدا کرتے ہیں، من حیث لا یحتسب، جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، احادیثیں تو بڑی ہیں۔ آئیے آپ کو ایک اور قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کر کے سناتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں کیا فرماتے ہیں؟ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، استغفار بھی کرو، توبہ بھی کرو۔ استغفار زبان سے، توبہ عمل سے، گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دو، اپنا چہرہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق بناؤ، اپنا لباس نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق بنا لو، اپنے شب و روز نبی علیہ السلام کی غلامی میں بسر کرو، اپنی زندگی اپنی مرضی سے، منمانی سے بسر نہ کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی سے بسر کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بسر کرو۔ اللہ سے استغفار بھی کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، اپنی خلوتوں کو پاک کرو، خلوتوں کو پاک کرو، اپنی علیحدگی کو پاک کرو۔ جب اکیلے ہوتے ہو شیطان کو دور رکھو اپنے آپ سے، اپنے آپ کو بچاؤ شیطان ظالم سے، وہ مجھے اور آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری اولادوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہماری نوجوان بہنوں کو برباد کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری قبر کو کیڑے مکوڑوں سے بھرنا چاہتا ہے، وہ ہماری قبر کو اللہ کے عذابوں سے بھرنا چاہتا ہے، وہ ہماری آخرت کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ کیا چاہتے ہیں؟ استغفروا ربکم، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے استغفار کرو، توبہ بھی کرو۔ اللہ کیا کریں گے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے رحمتوں کی بارش، برکتوں کی بارش، اللہ کے فضل کی بارش کا نزول ہوگا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری طاقت اور تمہاری قوت کے اندر بھی اضافہ فرما دے گا۔ اللہ تمہاری طاقت اور تمہاری قوت کے اندر بھی اضافہ فرمائیں گے۔ ٹیکنالوجی، سائنس، میرا علم، میرا نالج، میری اولاد، میرا مال، میرا گھر بار، میری چدراہٹ، میری طاقت کے اندر وہ اضافہ نہیں کر سکتی جو اللہ میری طاقت کے اندر اضافہ کریں گے استغفار کی برکت سے، توبہ کی برکت سے۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اللہ آخر میں کہتے ہیں مجرم بن کے زندگی بسر نہ کرو، نیک بن کے زندگی بسر کرو، اچھے بن کے زندگی بسر کرو۔ یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ سرخ روئی کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جب تک زندہ رہے اللہ اسلام پہ زندگی عطا فرمائے۔ موت آنی ہی آنی ہے، جب موت آئے اللہ ایمان کی حالت میں شہادت جیسی عظیم موت سے نواز دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو غم زدہ ہیں اللہ غموں کو دور فرما دے، اللہ غموں سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ جو پریشان حال ہیں اللہ پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ جو مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ جو فوت ہو چکے اللہ قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ اللہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ کشمیر کے اندر، اللہ فلسطین میں، اللہ برما و عراق اور چچنیا میں، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مسلمانوں کی نصرت فرما، اللہ مسلمانوں کو ظلم سے آزادی عطا فرما۔ اللہ میرے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اس کے ذرے ذرے کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں کامیابیوں والی زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا